الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز صاحب حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم، گزشتہ 8 دنوں پر ہماری گفتگو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے موضوع کی مناسبت سے جاری رہی، اور اس موضوع میں ہم نے 4 جز مختصر بیان کیے، اور ابھی اس موضوع کا پہلا حصہ الحمدللہ ہم نے بیان کیا ہے، جس کے 4 جز بیان کیے۔ اب اس موضوع کے 3 حصے باقی ہیں جو رحمۃ للعالمین کے موضوع کی مناسبت سے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، زندگی رہی تو اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ باقی 3 حصوں کو انشاءاللہ
رحمت للعالمین کی مناسبت سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ گزشتہ جمعہ اسی ایمرجنسی کی وجہ سے میں نہ پڑھا سکا، وگرنہ جو میں آج موضوع شروع کر رہا ہوں یہ گزشتہ جمعہ پر موضوع کا آغاز ہم نے کرنا تھا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے توسل سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اور یہ موضوع کا نام ہے 3 محبوب ترین چیزیں۔ کتنی؟ 3 محبوب ترین چیزیں اس موضوع کا نام ہے، اور اس کے لیے میں نے سورۃ کہف 15واں پارہ اور آیت نمبر 28 کو میں نے سہارا بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی طرف سے خصوصی حکم کیا ہے۔ اس کا آیت کا جو شان نزول ہے، اس کا جو سیاق و سباق، اس کا جو پس منظر ہے، اس میں ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی طرف سے حکمن فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ۔ وَاصْبِرْ کا مطلب ہے کسی کی سنگت میں بیٹھنا، کسی کی مجلس میں بیٹھنا، کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ نفس کا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو یعنی اپنی جان کو، مع الذی مع ساتھ، وصبر کا معنی جمانا، مع معنی ساتھ، الذین ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ جن کی نشانی یا جن کی علامت یا جن کا عمل یہ ہے کہ یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، صبح اور شام وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی یادوں میں وہ گم ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، کیا؟ اور اپنے آپ کو ان کے اندر روکیے، بٹھائیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہو جائیے، ان کی مجلس میں بیٹھیے۔ یہ وصبر کا مطلب ہے، کس کا؟ وصبر، کس کو؟ نفس کا، اپنے آپ کو، کیا؟ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اور کن کے ساتھ؟ کہ جن کا عمل اور جن کا فعل، جن کی ادا یہ ہے کہ یدعون ربہم، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں یا رب کو یاد کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ کب؟ بالغداۃ والعشی، صبح بھی رب کو یاد کرتے ہیں، رات کو بھی رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے وہ اپنی رب کی یادوں میں وہ گم رہتے ہیں، محو رہتے ہیں۔ دیکھیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدہ ریز ہونا، یہ رکوع، سجود، یہ قیام، یعنی نماز کی صورت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ روزہ آدمی رکھتا ہے تو یہ بھی رب کی یاد ہے، یہ رب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یعنی قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی رب کی یاد ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ کوئی ورد کر رہا ہے تو یہ بھی رب کی یاد ہے۔ بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں کی شفقت ہے، خرچ کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر، ہمدردی ہے، یہ سب اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔
لیکن اب جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹھنے کا یا ان کی سنگت میں اپنے کو جمانے کا جو حکم کیا ہے، وہ کون سی ان کی ادا جو رب کو بڑی پسند آئی ہے، جس کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اندازہ لگائیں کہ یہ سورۃ کہف پارہ نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 28 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو حکماً فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ان کے ساتھ جمانا بھی ہے، بٹھانا بھی ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا بھی ہے، ان کی سنگت میں بیٹھنا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اگر بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے تو وہ بے ادبی نہیں ہے۔ کیا؟ بے ادبی نہیں ہے۔ اگر بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے تو وہ دینے جا رہا ہے، عطا کرنے جا رہا ہے، اور اگر چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ لینے جا رہا ہے۔ اس کی ایک طلب ہے، اس کی ایک طلب ہے۔ بیٹا کہیں دور رہتا ہے تو والد ہے، والدہ ہے یا والدین دونوں ہیں، اگر اپنے بچے کے پاس جا رہے ہیں ملنے کے لیے نا تو یہ بڑے ہیں، یہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں۔ وہ چھوٹے کے پاس جا رہے ہیں تو یہ چھوٹے کی قسمت ہے کہ بڑے اس کے پاس آ رہے ہیں، یہ اس کا مقدر ہے، اس کا نصیب ہے۔ اور اگر چھوٹا بڑے کے پاس جا رہا ہے تو یہ بھی اس کا مقدر ہے، دونوں طرف اسی کا مقدر ہے، اسی کا نصیب ہے۔ استاد شاگرد کے پاس جا رہا ہے یا شاگرد استاد کے پاس جا رہا ہے، پیر و مرشد شیخ کامل عقیدت مند کے پاس جا رہے ہیں یا عقیدت مند ان کے پاس جا رہے ہیں، امتی نبی کے پاس جا رہا ہے یا نبی امتی کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ ایک معاملہ عطا اور طلب کا ہے، عطا اور طلب کا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو حکماً فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملائیے، بیٹھیے، ان کی سنگت میں جوڑیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ۔ اب صحابہ کرام کی کوئی بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف میں، کیا؟ ایک بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ ان میں بیٹھیں، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بیٹھنے کا حکم ہوگا۔ اب وہ صحابہ ہیں، وہ شاگرد ہیں، وہ مرید ہیں، وہ امتی ہیں، کہاں نبی، کہاں امتی، کہاں استاد، کہاں شاگرد، کہاں شیخ کامل، کہاں عقیدت مند، پھر وہ بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح میں پچھلا ایک موضوع چلایا ہے جو میرا 8 دنوں پر چلتا رہا، اور ابھی اس کا ایک حصہ میں نے بیان کیا ہے 4 جزیات میں، ابھی اس کے 3 حصے بھی باقی ہیں۔ تو اس میں یہ جملہ میں نے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فقط پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا عام پیغمبروں کی طرح، آپ کو فقط رسول بنا کر نہیں بھیجا عام رسولوں کی طرح، ہم نے آپ کو فقط نبی بنا کر نہیں بھیجا عام نبیوں کی طرح۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اگر آپ کو بھیجا ہے نا مگر ہم نے اگر آپ کو بھیجا ہے نا تو آپ کے ساتھ ایک بڑی فضیلت، ایک بڑی رفت، ایک بہت بڑا پروٹوکول، ایک بہت بڑا تحفہ جو ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، اس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ یہ تحفہ آپ کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں سے آپ کو اگر ہم نے بھیجا ہے تو ایک بہت بڑی فضیلت کے ساتھ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا نام ہے رحمت۔ اس کا کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے میں نے 4 جز میں نے بیان کیے ہیں، کتنے؟ 3 جز پر میں نے 2 مثالیں دی ہیں، اور 4تھا جز جس پر میں نے پچھلے جمعے پر میں نے اس کی تکمیل کی، اس میں 20 لوگوں کو میں نے شامل رکھا۔ کتنے؟ یعنی اس جز کا نام تھا نبی رحمت کی تقسیم،
اور نبی رحمت کی تقسیم میں حصے دار کتنے میں نے شامل کیے؟ 20۔ ابھی انشاءاللہ یہ ایک حصہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ عزیز رحمت العالمین کے موضوع کے باقی 3 حصوں کو انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے۔ اس میں بڑی بڑی خاص باتیں ہیں، لیکن یہ میں پچھلا جمعہ میں نہیں پڑھا سکا، کسی وجہ کوئی مجبوری تھی، لاہور سے باہر جانا پڑا، تو میں نے موضوع شروع کرنا تھا، لیکن اب میں موضوع کا آغاز کر دیا ہے، ایک نیا موضوع شروع کیا ہے، اور جس کا نام ہے 3 محبوب چیزیں۔ کیا؟ 3 محبوب چیزیں اس موضوع کا نام ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں، یہ آیت نمبر 28 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، سورۃ قاف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو تعلیم دے رہے ہیں اپنی طرف سے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک بڑی خصوصی مجلس لگی ہے، آپ کے شاگردوں کی، آپ کے مریدوں کی، آپ کی امتیوں کی، جس میں خلفائے راشدین بھی بیٹھے ہیں، چاروں یار بھی بیٹھے ہیں۔ تو رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جمائیں ان کے اندر، بیٹھیں ان کے اندر، مَعَ الَّذِينَ، کن لوگوں میں کہ جن کی نشانی یا جن کی علامت یا جن کی پہچان کیا ہے، یدعون ربہم، وہ اس مجلس میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی یاد کرتے ہیں اور رات کو بھی یاد کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے مثال دی ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہے، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ بات پہ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ اللہ کی یاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رحمت العالمین کے صفت کے مالک کو، جن کی خاطر کائنات کو مرز وجود میں لایا گیا، رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، اس ہستی کو اپنے مریدوں میں، شاگردوں کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ تعلیم قیامت تک چلے گی، اور آقا علیہ السلام سے اس کا آغاز کروایا، اس کا آغاز اپنے محبوب علیہ السلام سے کروایا ہے کہ بیٹھیے اس مجلس میں۔ تو مسجد نبوی شریف میں وہ مجلس لگی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے تو کثیر میرا آقا صاحب کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، جس میں چاروں یار بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خلفائے راشدین بیٹھے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان سے نبی کو فیض ملنا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ان سے نبی کو فیض ملنا، بلکہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جو کام رب کو پسند آیا، وہ بھی اسی کی بارگاہ سے ملا ہے، وہ بھی بارگاہ ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملا ہے۔ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ چلیں، ان گلیوں میں چلیں، ان بازاروں میں چلیں، تو چلنے کی آواز جنت میں آئے، تو یہ کمال بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نہیں ہے، یہ بھی سارا فیض بارگاہ مصطفی سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بہرحال کسی مثالیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس مجلس میں بیٹھنے کا حکم کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو محفل لگی ہوئی تھی، محفل، آقا علیہ السلام اس محفل میں بیٹھ گئے تو میرا آقا علیہ السلام نے ان پر ایک سوال کیا، فرمایا کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو رب نے تو فرمایا ہے کہ اس مجلس میں میرے محبوب آپ بیٹھیں، ان کی سنگت میں بیٹھیں، جن کی نشانی یہ ہے کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں صبح بھی اور شام بھی۔ لیکن میں نے پہلے بات کی ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، خیرات ہے، تسبیح ہے، جو یہ ساری رب کا ذکر ہے، لیکن ان کا یاد کرنا رب کو پسند کیوں آ رہا ہے؟ ان کا یاد کرنا کوئی کمال
کوئی الگ تھلگ کے یاد کرنا، کوئی خاص یاد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا یریدون وجہہ، ان کا رب کو یاد کرنا ایک خاص ارادے، خاص غرض و غایت پر مبنی ہے۔ ان کا ارادہ فقط جنت کا لالچ نہیں ہے، ان کی غرض و غایت جنت کا لالچ نہیں ہے، ان کے خیالات و نظریات، ان کی نیت اور ان کا لالچ، ان کی چاہت، ان کی تمنا اور آرزو اور خواہش فقط جنت نہیں ہے، اور ان کے دل میں خوف دوزخ نہیں ہے، وہ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں رب کو یاد نہیں کر رہے۔ ان کا یاد کرنا رب کو کیوں پسند آیا ہے؟ تو رب نے اس کا بھی ذکر فرمایا یریدون وجہہ، ان کا یاد کرنا فقط اس مقصد کے لیے ہے کہ باری تعالیٰ اگر ہم تیری یادوں میں گم ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ جنت اور دوزخ کی بات نہیں ہے، ہم تجھے اس لیے یاد کرتے مولا۔ رب نے خود ان کی یاد کا ذکر، ان کے مقصد کو بیان کیا کہ ان کا مقصد، ان کا لالچ، ان کی غرض و غایت کیا ہے؟ یریدون وجہہ، اے باری تعالیٰ پردے ہٹ جائیں، ہماری نظر ہو تیرا دیدار۔ یریدون، اب ان کی ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی اب تعلیم قیامت تک چلے گی۔ قرآن تھا، ہے اور رہے گا، اس کا فیض تھا، ہے، رہے گا، اس کا قانون تھا اور ہے اور رہے گا، اس کی تعلیمات پر عمل تھا، ہے اور رہے گا۔ تو پھر اس آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس مجلس میں اپنے آپ کو بٹھائیں، تو اب اس مجلس میں بٹھانے سے تعلیم نبی پاک کی ذات سے شروع کروا کر قیامت تک تعلیم دے دی کہ ایسا گروہ تمہیں جہاں بھی ملے تم نے اپنے آپ کو اس مجلس میں بٹھانا ہے۔ تم نے اگر ایسی مجلس میں مل جائے، ایسے لوگ مل جائیں، ایسا گروہ مل جائے، ایسا زمرہ مل جائے، ایسے افراد مل جائیں یا ایسی شخصیات مل جائیں، رب کہتا میری طرف سے تمہیں تعلیم ہے جس کا آغاز، جس کی ابتدا میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کی ہے۔ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ بٹھاؤ اپنے آپ کو اس مجلس میں، کس مجلس میں؟ کہ جس میں مجھے یاد کیا جا رہا ہے، اور یاد کرنا نہ جنت کا لالچ نہ دوزخ کا ڈر ہے، فقط ان کا یاد کرنا ایک ہی مقصد ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں تو تیری رضا سے غرض ہے، ہمیں تو تیری رضا سے غرض ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام پھر اس مجلس میں آئے اور اس مجلس میں میرا آقا آ کر بیٹھے، تو پھر میرا آقا نے ان سے جب پوچھا، کیونکہ پیچھے حکم تو ہو چکا تھا، بیان تو ہو چکا تھا، یہ ایت کا نزول تو ہو چکا تھا، تو جب آقا علیہ السلام پھر تشریف لائے، پھر اس مجلس میں بیٹھے، کن مجلس میں؟ اپنے شاگردوں کی مجلس میں، تو میرا آقا علیہ السلام پہلا سوال ان پر کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا؟ ہم اپنے، اور اس میں ایک جملہ اور ساتھ ملا کرنا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کرنا کہ ان کا جو مقصد ہے مجھے یاد کرنا، وہ کیا ہے؟ یریدون وجہہ، میری رضا، میرا قرب، میری رضا، میرا قرب۔ اس میں ایک میں مثال دوں کہ دربار عالیہ گجمت تشریف سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جو میرا اتوار کو درس ہوتا ہے، اس میں نے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے سالک کا طرز زندگی، سالک کا، اور سالک کے طرز زندگی پر میں نے اپنی علم کی بساط کے مطابق یا اپنے مطالعہ کے مطابق میں نے 9 شرطیں نکالی ہیں۔ کتنی؟ 9 شرطیں۔ ان میں سے ایک شرط جو میں نے بیان کر دی ہے، بیان کر چکا ہوں، وہ بھی صرف 4-5 اتواروں پر مختصر، جبکہ وہ شرط بڑی وسیع ہے۔ وہ پہلی شرط ہے وضو۔ کیا ہے؟ اس پر میں نے میکر میں ذکر کیا بھی ہوگا کہ اگر وضو میں رہتا ہے تو وہ سالک ہے، اگر وہ وضو میں نہیں رہتا تو وہ کبھی سالک نہیں بن سکتا۔ اور اگر وہ کیونکہ سالک ہوتا ہے منزل قرب الہی، قشنودی الہی، رضائے الہی، وہ اس کی منزل ہے۔ اگر اس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا وہ چاہنے والا ہے، طالب ہے، مشتاق ہے، اگر اس کے دل میں تمنا ہے کہ وہ مجھے منزل ملے، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو۔ کیا ہے؟ اب جو میں نے دوسری وہاں شرط شروع کی ہے وہ ہے کسی کا
دل نہیں دکھانا، دل شکنی نہیں کرنی، دل آزاری نہیں کرنی۔ اگر تیرے منہ سے ایسے جملے نکلے جس سے دل ٹوٹ جائے تو کبھی سالک نہیں بن سکتا، کبھی تو اللہ کی رضا کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دل آزاری کرنے والے جملے اور کلمات، الفاظ اپنے منہ سے نکالنے والے زندگی میں قیامت تک اسے زندگی مل جائے تو وہ کبھی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس منزل کو پہنچنے کے لیے پھر دوسری شرط اختیار کرنی ہوگی کہ ایسے جملے منہ سے نکالے جس سے بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، دل مچل مچل اٹھے، دل خوش ہو جائے۔ اگر غم زدہ بھی ہو تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تو منہ سے ایسا جملہ نکالے جس سے دل شکنی ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، دل ٹکڑے ہو جائے، اور وہ اپنی انسلٹ سمجھے، اور وہ اپنی بےزتی سمجھے، اور وہ کہ میں اپنا چہرہ چھپاؤں، کہیں چلا جاؤں۔ یار نہیں، اگر ایسا ہے وہ ساری زندگی قیامت کی صبح تک زندگی ملے وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ سالک کو دوسری شرط پر عمل کرنا ہوگا، تب وہ سالک ہے، تب وہ سالک ہے۔ میں بات ہی اس کو یہاں اس لیے ملایا ہے کہ آگے کا جملہ بڑا خاص آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فقط ان کی یاد کرنا جو ہے نا وہ میری رضا پر مبنی ہے، میری۔ تو میں نے اس کو یوں بیان کیا ہے، یریدون وجہہ، کہ پردے اٹھ جائیں، ہماری نظر ہو اور تمہارا دیدار ہو۔ لیکن ایک دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو رب کی رضا پر مبنی ہے کہ رب نہ وہ جنت چاہتے ہیں، نہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی خیالات نہیں، کوئی نظریات نہیں، کوئی غرض و حاجت نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی چاہت نہیں، وہ کس چیز کے مشتاق نہیں ہے، وہ کس چیز کے طالب نہیں ہے، بس ان کی چاہت یہ ہے کہ بس رب کی رضا کی دولت مل جائے، بس اس لیے وہ مجلس رب کو اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم کیا بیٹھو، اور بٹھا کر قیامت تک تعلیم دے دی کہ ایسا گروہ تمہیں مل جائے تو پھر تیری کامیابی اس میں ہے کہ اس مجلس میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جماؤ، بٹھاؤ، ان کی سنگت میں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے۔ اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے اور وہ جو طلب ہے، رب کہتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ اللہ عنہم۔ اگلا جو ہے نا آیت کو پھر بیان کریں گے، بس یہاں تک کر کے میں موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز تو ہو چکا ہے نا، یہ بھی تشریح ہو رہی ہے نا جو مجھ سے ہو رہی ہے، کہ نہیں جی؟ اتنا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جو دو چار باتیں وہ میں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ بڑا خاص جملہ ہے۔ فرمایا اس مجلس میں بیٹھ کرنا ان کے چہروں سے نظروں کو ہٹانا نہیں۔ ہائے ہائے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زیارت سے اللہ یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا، اکثر جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یار کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں، کچھ اللہ کے ایسے بندے کہ جن کے چہروں کو تکنے سے رب یاد آ جاتا ہے، رب یاد آ جاتا ہے، آخرت یاد آ جاتی، فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مقصد یریدون وجہہ ہے، اور فرمایا جب اس مجلس میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جب آپ نے ہم کو جمانا ہے، بٹھانا ہے، ان کی سنگت میں بیٹھنا ہے، تو پھر ایک عمل کرنا ہے کیا؟ کہ عمل کرنا ہے کیا؟ فرمایا ان میں بیٹھ کر وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، بیٹھنا بھی ہے اور ان کے چہروں سے نظروں کو ہٹانا نہیں ہے، ان کے چہروں سے نظروں کو ہٹانا نہیں ہے۔ اب یہ میں نے قرآن مجید کی تھوڑی سی میں نے وہ کیا کہ تشریح کی، مفہوم بیان کیا، اس کو میں نے اپنا موضوع بنایا۔ اب موضوع کا اصل نام ہے 3 محبوب چیزیں۔ کیا موضوع کا نام کیا ہے؟ 3 محبوب چیزیں۔ اس میں 21 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں جو میرے آقا کو پسند ہیں وہ اس میں بیان ہوں گی عربی میں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق وہ بیان کریں گے کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ پھر فاروق اعظم بولیں گے رضی اللہ کہ ہاں بالکل یہ صدقتا، یہ سچ ہے، لیکن مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کہیں گے ہاں صدقتا یا عمر،
مجھے پسند ہے، آپ سچ کہا ہے آپ نے، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت علی بولنے کے صدقت یا عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان تم نے سچ کہا ہے، 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہے۔ پھر سید الملائکہ اس مجلس میں بیٹھی ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام، پھر وہ کہیں گے صدقت خلفائے راشدین یا رسول اللہ، سب نے سچ کہا ہے، ہاں 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ پھر جبریل چلے جائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائیں گے، آ کر کہیں گے کہ رب کہتا ہے یہ مجلس مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے، بڑی پسند ہے، اے محبوب اس لیے تو میں آپ کے اس مجلس میں تمہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا حکم کیا ہے، تمہیں حکم کیا اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے میرے بندوں اور تیری امتیوں کے لیے ایک سبق، ایک تعلیم، ایک فکر بن جائے، ایک پیغام بن جائے کہ اگر ایسے لوگ مل جائیں تو تم اپنے آپ کو اس مجلس میں بیٹھاؤ اور ان کے چہروں کو تکو، ان کی صحبت میں بیٹھو، پھر فکر بھی ملے گا، خوف بھی ملے گا، پیغام بھی ملے گا، تیاری بھی ملے گی، پھر خضوع بھی ملے گا، پھر یریدون وجہہ، کہ جو خیرات ہے، جو دولت ہے، وہ بھی تیرے دامن میں آئے گی۔ بہرحال پھر جبرائیل علیہ السلام فوراً آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کہتا ہے مجلس بڑی پیاری ہے، تو جبریل جاؤ کہو کہ تمہیں اپنی 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں تمہارے رب کو بھی پسند ہیں۔ اس لیے اس موضوع کا نام ہے 3 محبوب چیزیں۔ کیا نام ہے؟ اب میں نے قرآن مجید کا حوالہ، اس کا سہارا لے کر میں نے چند ایک باتیں یہ تشریح کے طور پر میں نے کر دی ہیں۔ اب میں اس مجلس میں بیٹھنے والی ہستیاں جو ہیں جن میں آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، اب وہ اپنی 3 چیزوں کو بیان کرتی، اس سے میں انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما، لیکن یہاں ایک مولانا خاص نکتہ ہے۔ کیا؟ ہر ایک نے یہی کہنا ہے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، یہ بڑا خاص نکتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 فرمایا نہیں، فرمایا من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے۔ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ کیسا نکتہ ہے؟ حُبِّبَ، کیا فرمایا؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا میں سے۔ یہ بھی امت کے لیے تعلیم ہے، یہ بھی امت کے لیے ایک تعلیم ہے، امت کے لیے پیغام ہے، امت کے لیے ایک فکر دیا گیا ہے امت کو کہ اے میرے امتیوں میرے جملوں پہ غور کریں، میرے کلمات پہ غور کریں کہ میں اپنے زبان رحمت سے، زبان نبوت سے جملہ کیا نکال رہا ہوں۔ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، یہ دنیا کیا ہے؟ لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ نہیں ہے، اصل تو زندگی آخرتی ہے۔ تو میرے آقا نے پیغام دے دیا من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ابھی میں نے یہ 21 چیزیں بیان کرنی ہے، لیکن یہ 21 موضوع ہیں، یہ 21 موضوع ہیں۔ جس طرح میں نے رحمت العالمین کا موضوع شروع کیا تو میری ایک عادت ہے، میرا معمول ہے، میں ایک طالب علم ہوں، اتنا میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں نے 8 جمعوں پر رحمت العالمین کے موضوع پہ میں نے گفتگو کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا